बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको ईद की खुशियां मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी और आप जहां भी हैं खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें, उन्हें भी खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ईद के बाद का जो समा है वो कैसा रहेगा। ईद के बाद जो है वो सियासत किस तरफ जाएगी और जो बजट अनाउंस हो गया है, फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, देन पंजाब का बजट भी आ गया और बाकी सूबे भी जो है इस तरह बजट दे रहे हैं। तो इस बजट के बाद आवाम का क्या हाल होगा? जैसे टैक्सेस की भरमार है, मुलाजमीन पर टैक्स बढ़ाया गया है, जीएसटी है और बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज तजियाकार, उनसे बात करेंगे। पीजे मीर साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं। पीजे मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। माजिद निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं। माजिद भाई आपका शुक्रिया। शौकत प्राजत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं संवाद स्टूडियो से। शौकत भाई आपका शुक्रिया सर। पीजे मीर साहब, एक तो आपको ईद मुबारक सर, ईद की खुशियाँ मुबारक। और दूसरा मुझे बताइए कि आप ईद के बाद क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ बजट जो है वो भी अनाउंस हो गया है। अब बजट के असरात आना जो है वो शुरू होंगे। ज़ाहिर बात है, लोग ईद के बाद वापस जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बजट ने उन पर क्या असर छोड़ा है सर। देखिए, सबसे पहले और जितने राजा साहब हैं, मेरे भाई हैं सारे, हमारे निज़ामी साहब, देखिए ये आपका एक पैरा है, हम ईद कहते हैं, तो ये एक सरदर्द, लेकिन जो आपने सवाल किया, ये सरदर्द बढ़ जाएगा जब ईद खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेचुरली ये आज की बात नहीं है कि आज बजट ऐसा है। कोई भी बजट आता है वो लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते। ये एक स्टैंडर्ड एक चीज है। हर लोग पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं कि हर चीज उनको मुफ्त मिले। देखो, पूरी दुनिया में लोग टैक्सेस के साथ चलते हैं। हमने ये जो आज इम्पोज किए हैं ये बहुत पहले कर देने चाहिए थे। लोग यूज्ड टू हो जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने जेब से पैसे नहीं लगाती है और सारे आपसे टैक्सेस से लेते हैं। और वो टैक्स जो है, अब यहाँ बात आती है कि क्या ये टैक्सेस जो हैं ये सही तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या पब्लिक बेनिफिट कर रही है या नहीं कर रही है। ये चीजें होती हैं जो देखने वाली होती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप टैक्स लगाते हैं, फिर आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी नीचे लेके आए। आपके बिल्कुल आपने एक तबके पे रिलीफ दे दिया, दूसरे को तकलीफ दे दी, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन हमने देखना है कि लॉन्ग टर्म इस पर डिबेट होती है या नहीं होती है, क्योंकि जो आपने मेजर एक सवाल इसके अंदर किया है वो ये है कि पीटीआई इन पर्टिकुलर अगर ये बैठ जाए गवर्नमेंट के साथ, बैठ के एक पेज पे चले जाए फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, वहां कुछ आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। एक तो पॉलिटिकल रिलीफ, दूसरा इकोनॉमिक रिलीफ, ये आपको मिल सकते हैं। वरना आप इसी डोल्ड्रम्स में चलते जाएंगे और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा आगे जो कि काफी जो एनालिस्ट से प्रेडिक्ट करते हैं कि जी बड़ा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होना कुछ नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसेंशन और डिसेंटिंग जो व्यूज हैं ये जरा ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इसी को बढ़ाते हैं आगे। सर माजिद साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे अभी पीजे मीर साहब ने कहा कि फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ नेशन सर, अगर सियासी जमातें आपस में मिलकर बैठेंगी, तहरीक इंसाफ जो है वो बैठेगी, तो फिर मामलात आपको कुछ लग रहे हैं कुछ जो है ये जो है मंडेर सिरे चढ़ जाएगी, कोई मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, और क्या सिनेरियो रहेगा सर? जी बहुत शुक्रिया बलोच साहब। मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त सियासी माहौल के अंदर जो गर्मा गर्मी मौजूद है और हिद्दत है, इसको अगर हम सामने रखें तो पता चलता है कि इस वक्त डीएस्केलेट करने के लिए या एक कदम पीछे हटने के लिए कोई सियासी जमात तैयार नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ बयानात दोनों अतराफ से आए हैं, लेकिन उसके बाद जब हम अमली तौर पे देखते हैं तो पता ये चलता है कि शायद दोनों जमातों को, ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको मुफाहमत का बयानिया इस वक्त सूट नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के लिए मसला ये है कि वो अपोजिशन में इतने ज़्यादा इंतकाम का शिकार हो चुके हैं, अब उनके रहनुमाओं में से कोई मुफाहमत की बात करता है तो उसे अपनी जमात के अंदर से ही मुखालफत का सामना होता है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि अगर वो मुफाहमत की बात करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से कोई बात करती है
تو ڈائریکٹلی ان کے اقتدار کو خطرہ ہوگا. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ابھی برقرار رہے گا اور اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہونا خاصا مشکل نظر آ رہا ہے. تو کیا وجہ کیا ہے سر؟ کیوں ایک تو جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ مذاکرات، پہلے تو مذاکرات کا بیانیہ جو ہے وہ آتا ہے کہ جو ہے وہ مذاکرات ہم سے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے انکار کر دیا ہے، ڈیالہ جیل سے انکار ہو رہا ہے. اب جو ہے وہ ڈیالہ جیل سے ہی کہا گیا کہ مذاکرات جو ہے اس کے لیے تیار ہیں. تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے تحریک انصاف کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل عمل ہیں؟ دیکھیے، ہمیشہ مذاکرات میں دونوں اطراف سے خاصی بھاری بھرکم چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے جسے ہم کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہتے ہیں، اور ان پوائنٹس کے بعد چیزیں آگے کی طرف جاتی ہیں. تو اس لیے یہ سوچنا کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے نتیجے میں کوئی عمران خان رہا ہوں گے، مجھے ایسا نہیں لگتا. یہ ساری باتیں صرف میرا خیال ہے کہ سیاسی گفتگو تک اور بیان بازی تک محدود رہیں گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں اس معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آتے کہ ایسا کون سا بریک تھرو ہوگا، یہ ایسے کون سے پوائنٹس ہوں گے جن پہ دونوں اتفاق کر لیں گے. یہ خاصا مشکل لگتا ہے. تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے سیاسی قیدیوں کے ساتھ نرمی برتی جائے اور ان کے حوالے سے جو مقدمات چل رہے ہیں ان میں کمی کی جائے. لیکن ہم روز دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے FIRs کے حوالے سے سختی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس ماحول میں یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ میرا خیال ہے آگے بڑھانے کے لیے دونوں اطراف سے کسی بڑی قربانی کی ضرورت ہے جو دونوں سیاسی جماعتیں اس وقت دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. چلیں دیکھتے ہیں کون قربانی دے گا. شکر پرائی صاحب، آپ سر بتائیں اسلام آباد کا موسم کیسا رہے گا؟ آپ کی جو ہے وہ سیاسی اتحادی پیپل پارٹی جو ہے وہ پہلے بڑا خوشی خصوصی کے ساتھ انہوں نے وزیر اعظم کا ووٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں سر، نہیں گرنے دیں گے. اور آپ نے دیکھا عید سے پہلے بجٹ آیا اور پیپل پارٹی اٹھ کے چلی گئی اور بلاول صاحب نے کہا جی کہ میں تو نہیں آ رہا، آپ جائیں، یہ 2-3 بندے ہیں ان سے گزارا چلا لیں. کیوں اختلافات شروع ہو گئے سر ابھی سے؟ بہت شکریہ جی. پی جے میر صاحب نے ٹیکسز کی بات کی، اور پی جے میر صاحب بھی میری طرح سادہ آدمی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ٹیکس کہاں جا رہا ہے تو لوگ دیں گے. تو ٹیکس کا تو پتہ ہے کہاں جا رہا ہے. یعنی آپ، میں، ماجد نظامی صاحب اور خود پی جے میر صاحب جو ٹیکس دیں گے، اب زیادہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو ٹیکس دینا پڑے گا، وہ سرکاری ملازمین کی جیب میں جائے گا. اتنی سی بات ہے جس کا پی جے میر صاحب کو علم نہیں ہے. یعنی ایک کیٹیگری میں 1 سے 25% ان کی گئی، 1 سے 16 تک، اور باقی 17 سے 22 کی ماشاءاللہ 20% بڑھ گئی. لیکن ان کی تنخواہیں بڑھا دی سرکار نے، اور ادھر سے سارے پرائیویٹ سیکٹر کو بکرا بنا دیا کہ نہیں، آپ کی ہم 5 سلیبز بنائیں گے، آپ کی ریٹ زیادہ بڑھے گی، اور یو ہیو ٹو پے. ظاہر ہے ایٹ سورس کٹ جاتا ہے، وہ تو بینک سے ہی کٹ جاتا ہے، وہ آپ کو کیش میں ملتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو بجٹ ہے جس کی بنیاد ہی ناانصافی پہ ہے، یعنی یہ ملک پھر ہے ہی سرکاری ملازمین کا، پھر یہ تو کسی کا ملک نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا، 18% تک سیلز ٹیکس کر دیا، اس میں سیمنٹ آ گئی، اس میں کپڑے آ گئے، اس میں جوتے آ گئے، ایون آپ نے ادویات تک کو نہیں بخشا. اورنگزیب صاحب کو میڈیکل سٹور بھی نظر آ گئے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، شاید وہ تو چونکہ باہر کے رہنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سٹور والا اپنی جیب سے ٹیکس دے گا، اور میڈیکل سٹور والے نے پیشنٹس پہ ظاہر بات ہے کمپنیاں اپنی وہ کریں گی. نہیں، وہ جو بیچارہ خریدنے جائے گا ٹیکس تو اس نے پے کرنا ہے، وہ میڈیکل سٹور والا یا کمپنی نے نہیں دینا، نہیں کرے گا. تو لہذا یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ، اور اتنا بڑا ظلم کہ آپ باقیوں کی جیبیں کاٹ کے آپ سرکاری ملازمین کو خوش کر رہے ہیں. اب جہاں تک پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا تعلق ہے، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اپنے گریونس ہیں، اور نون لیگ سمجھتی ہے کہ آپ تو اتحادی ہیں، آپ نے آئینی پوزیشنز رکھی ہوئی ہیں، صدر مملکت کا عہدہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے، آپ کے پاس گورنرز ہیں. بٹ اگر آپ ان کو اتحادی سمجھتے ہیں، میں وزیر خزانہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بینک کے کمرے میں آپ آئیں، بڑا سارا ایئر کنڈیشنڈ آپ کا کمرہ ہے، آپ شوفر کار پہ آ گئے، کسی سے ملے نہ ملے، یہ بات نہیں ہے. نو، یو آر دا منسٹر، یو آر دا کیبنٹ منسٹر. آپ کو یو ہیو ٹو بیہیو لائک اے منسٹر، لائک اے پولیٹیشین. اور جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، گورنمنٹ والے جھک کے بات کیا کرتے ہیں.
اور وہ ڈار صاحب اب بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. ہاں. یعنی وہ ڈار صاحب جن کے خلاف اتنا بڑا محاذ بنایا گیا کہ فائنانس میں نہ جائیں باقی جدھر مند. کل کس نے بجٹ پیش کروایا؟ کدھر تھے اورنگزیب صاحب؟ کوئی نہیں. کدھر تھے باقی لوگ جب وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی ہم نہیں آ رہے؟ کر لیتے نا پیش بجٹ. تو اس لیے جب پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے، پولیٹیشینز ہوتے ہیں، اس میں جھکنا بھی پڑتا ہے، رکھ رکھاؤ بھی کرنا پڑتا ہے، بھرم بھی رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خیر ایسا خطرہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بجٹ پاس کرتے وقت باہر نکل جائے گی. پیپلز پارٹی بجٹ پاس کروائے گی، شو کی ہے نا، بٹ ان کے جو کنسرن ہیں ایز اے لائز ان کو تو ایڈریس کرنا پڑے گا. جی. تو سر کیا پھر جب معاملہ ظاہر بات ہے بجٹ پاس ہونا ہے، پیپل پارٹی ہے، تحریک انصاف کا کل بھی جو ہے پہلے بجٹ پیش ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے ہنگامہ رہی ہے، تو کچھ ماحول کوئی ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی کہ جو ہے عید کے بعد کچھ جو ہے وہ سیاست ٹھنڈی ہو؟ جیسے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، وہ پلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم نے کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کرنا ہے کوئی. دیکھیں نا، پروٹیسٹ کے لیے جو ان کے پاس بندہ ہے وہ ہے شیر افضل خان مروت. ہاں. شیر افضل خان مروت نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ پشاور میں ہیں، وہ لاہور میں ہیں، وہ کراچی میں ہیں، وہ جو کوئٹہ میں ہیں. پیپل ریسپونڈ ٹو ہز کال. شیر افضل خان مروت کو تو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے کہ آپ ایون ٹاک شوز میں نہیں جا سکتے، آپ ایون کوئی بات چیت نہیں کر سکتے، آپ سیاسی بیان نہیں دے سکتے. اب اس ماحول میں کیا بیرسٹر گوہر خان سڑکوں پہ آئیں گے، وہ احتجاج کو لیڈ کریں گے؟ وہ تو ان کا اپنا ایک سٹائل ہے یا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، مین لائر ہیں وہ تو جب کوئی نان لیگل اینٹیٹی اگر کوئی ایسی ویسی بات کرے نا تو ہمیں آبجیکشن نہیں ہوتا کہ یہ پولیٹیشن ہے. لیکن نامور قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، سردار لطیف کھوسہ صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر خان ہوں، چودھری اعتزاز احسن ہوں، حامد خان صاحب ہوں، بیرسٹر علی ظفر ہوں، جب وہ اگر آئین سے قانون سے ہٹ کر کوئی اور بات کرنے، مثلا میں عدالتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جی عدالت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، عدالت کا حکم آپ کو کیسا لگا، جب بھی کوئی لیگل بیک گراؤنڈ کے سینئر قانون دان بات کریں گے ان کی بات میں ایک اور آپ کو لہجہ ملے گا. ایک نان لیگل اینٹیٹی کے پولیٹیشین بات کریں گے وہ تو ٹھوک وجہ کے بات کریں گے. اس لیے اگر سڑکوں پہ لانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے آثار تو نظر نہیں آ رہے. نمبر 2، ابھی کل پرسوں کی بات، پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ خود بیرسٹر گوہر خان صاحب نے کہا کہ جی خان نے اجازت دے دی ہے کہ آپ مذاکرات کریں. تو میرا خیال ہے پہلے مذاکرات ڈولے لنگڑے اندھے کانے کو کہا کہ آپ مذاکرات کریں. اچھا، اچکزئی صاحب کا میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ سے، اچکزئی صاحب کا جتنا تعلق عمران خان سے ہے اس سے کہیں بڑھ کر میاں نواز شریف سے ان کا تعلق ہے. اچکزئی صاحب کا آئی ریپیٹ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ جتنا اچکزئی صاحب کا خان صاحب کے ساتھ تعلق ہوگا اس سے کہیں بڑھ کے ان کا تعلق میاں نواز شریف کے ساتھ ہے. لیکن اگر اچکزئی صاحب اور میاں نواز شریف صاحب واقعی بات کریں بیٹھ کے، آصف زرداری صاحب ساتھ ہوں، تو پھر تو مجھے تو یہ خوش آئند لگے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے ناظرین، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں، اچکزئی صاحب بیٹھتے ہیں، جیسے پرائز صاحب نے کہا کہ ان کا تعلق نواز شریف صاحب سے بھی ہے، تو کیا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہے یا باقی جماعتیں ان کی بات مان لیں گی؟ ملتے ہیں بریک کے بعد.